اسلام کی بنیادی تعلیمات، خطبات مکمل۔ مسلمان اور کافر کا اصلی فرق۔ مسلمان اور کافر میں فرق کیوں؟ مسلمان بھائیوں، ہر مسلمان اپنے نزدیک یہ سمجھتا ہے، اور آپ بھی ضرور ایسا ہی سمجھتے ہوں گے، کہ مسلمان کا درجہ کافر سے اونچا ہے۔ مسلمان کو خدا پسند کرتا ہے اور کافر کو ناپسند کرتا ہے۔ مسلمان خدا کے یہاں بخشا جائے گا اور کافر کی بخشش نہ ہوگی۔ مسلمان جنت میں جائے گا اور کافر دوزخ میں جائے گا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پر غور کریں کہ مسلمان اور کافر میں اتنا بڑا فرق آخر کیوں ہوتا ہے۔ کافر بھی آدم کی اولاد ہے اور آپ بھی۔ کافر کے معنی: کفر کرنے والا، انکار کرنے والا، سچائی کو چھپانے والا، ناشکرا۔ وہ لوگ جو ان سچائیوں کو ماننے اور سویکار کرنے سے انکار کرتے ہیں جن کی شکشا ایشور کے پیغمبر نے دی ہے۔ کافر شبد گرامر کے پہلو سے گڑواچک سنگیا ہے۔ یہ اپمان بودھک، توہین آمیز شبد نہیں ہے۔ قرآن میں جہاں بھی ایشور اور اس کی شکشاؤں اور اس کے آدیشوں کا انکار کرنے والوں کے لیے کافر شبد استعمال ہوا ہے، تو اس کا مقصد گالی، نفرت اور نرادر توہین نہیں ہے، بلکہ ان کے انکار کرنے کے سبب حقیقت بیان کرنے کے لیے ایسا کہا گیا ہے۔ کافر شبد ہندو کا پریاواچی بھی نہیں ہے، جیسا کہ پروپوگنڈا کیا جاتا ہے۔ کافر شبد کا لگ بھگ پریاواچی شبد ناستک ہے۔ اسلام کی نظر میں کسی ویکتی کے صرف اس انکار کے کارن نہ تو اسے اس دنیا میں کوئی سزا دی جاتی ہے، اور نہ کسی انسانی حق و ادھیکار سے اسے محروم رکھا جا سکتا ہے۔ وہ سانسارک معاملوں میں سمان ادھیکار رکھتا ہے۔ ہر دھرم میں اس دھرم کی بنیادی دھارناؤں ایوم شکشاؤں کو ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے لیے الگ الگ وشیش شبد استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے ہندو دھرم میں ان لوگوں کے لیے ناستک، اناریہ، اسبھیہ، دسیو اور ملیچھ شبد استعمال ہوئے ہیں، جو ہندو دھرم کے انونائی نہ ہوں۔ کافر بھی ایسا ہی انسان ہے جیسے آپ ہیں۔ وہ بھی آپ کے ہی جیسے ہاتھ، پاؤں، آنکھ اور کان رکھتا ہے۔ وہ بھی اسی ہوا میں سانس لیتا ہے، یہی پانی پیتا ہے، اسی زمین پر بستا ہے، یہی پیداوار کھاتا ہے، اسی طرح پیدا ہوتا ہے اور اسی طرح مرتا ہے۔ اسی خدا نے اس کو بھی پیدا کیا ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ پھر آخر کیوں اس کا درجہ نیچا ہے اور آپ کا اونچا؟ آپ کو جنت کیوں ملے گی اور وہ دوزخ میں کیوں ڈالا جائے گا؟ کیا صرف نام کا فرق ہے؟ یہ بات ذرا سوچنے کی ہے۔ آدمی اور آدمی میں اتنا بڑا فرق صرف اتنی سی بات سے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ عبداللہ، عبد الرحمن اور ایسے ہی دوسرے ناموں سے پکارے جاتے ہیں، اور وہ دین دیال، کرتار سنگھ اور رابرٹسن جیسے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ یا آپ ختنہ کراتے ہیں اور وہ نہیں کراتا، یا آپ گوشت کھاتے ہیں اور وہ نہیں کھاتا۔ اللہ تعالیٰ جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے اور جو سب کا پالنہار ہے، ایسی ناانصافی و ظلم تو کبھی کر ہی نہیں سکتا کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے بندوں میں فرق کرے اور ایک بندے کو جنت میں بھیجے اور دوسرے کو دوزخ میں پہنچا دے۔ اصلی فرق: اسلام اور کفر۔ جب یہ بات نہیں ہے تو پھر سوچے کہ دونوں میں اصلی فرق کیا ہے۔ اس کا جواب صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں میں اصلی فرق اسلام اور کفر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسلام کے معنی خدا کی فرما برداری کے ہیں اور کفر کے معنی خدا کی نافرمانی کے۔ مسلمان اور کافر دونوں انسان ہیں، دونوں خدا کے بندے ہیں، مگر ایک انسان اس لیے بڑائی والا و افضل، شریشٹھ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اس کے حکم کی پیروی کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کے انجام سے ڈرتا ہے، اور دوسرا انسان اس لیے اونچے درجے سے گر جاتا ہے کہ وہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتا اور اس کی فرما برداری نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے مسلمان سے خدا خوش ہوتا ہے اور کافر سے ناراض۔ مسلمان کو جنت دینے کا وعدہ کرتا ہے اور کافر کو کہتا ہے کہ دوزخ میں ڈالوں گا۔ فرق کی وجہ: علم اور عمل۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو کافر سے الگ کرنے والی صرف دو چیزیں ہیں، ایک علم اور دوسری عمل۔ یعنی پہلے تو اسے یہ جاننا چاہیے کہ اس کا مالک کون ہے، اس کے حکم کیا ہے، اس کی مرضی پر چلنے کا طریقہ کیا ہے، کن کاموں سے وہ خوش ہوتا ہے اور کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ پھر جب یہ باتیں معلوم ہو جائے تو دوسری بات یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مالک کا غلام بنا دے، جو مالک کی مرضی ہو اس پر چلے اور جو اپنی مرضی ہو اس کو چھوڑ دے۔ اگر اس کا دل ایک کام کو چاہے اور مالک کا حکم اس کے خلاف ہو تو اپنے دل کی بات نہ مانے اور مالک کی بات مان لے۔ اگر ایک کام اس کو اچھا معلوم ہوتا ہے اور مالک کہے کہ وہ برا ہے تو اسے برا ہی سمجھے، اور اگر دوسرا کام اسے برا معلوم ہوتا ہے اور مالک کہے کہ وہ اچھا ہے تو اسے اچھا ہی سمجھے۔
اسی طرح اگر ایک کام میں اس کا نقصان نظر آتا ہو اور مالک کا حکم ہو کہ اسے کیا جائے تو چاہے اس میں جان اور مال کا کتنا ہی نقصان ہو وہ اس کو ضرور کر کے ہی چھوڑے۔ اگر دوسرے کام میں اس کو فائدہ دکھائی دیتا ہو اور مالک کا حکم ہو کہ اسے نہ کیا جائے تو پھر چاہے دنیا بھر کی دولت ہی اس کام میں کیوں نہ ملتی ہو وہ اس کام کو ہرگز نہ کرے۔ یہ علم اور یہ عمل ہے جس کی وجہ سے مسلمان خدا کا پیارا بندہ ہوتا ہے، اس پر خدا کی رحمت اترتی ہے اور خدا اس کو عزت دیتا ہے۔ کافر یہ علم نہیں رکھتا اور علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کا عمل بھی یہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ خدا کا جاہل اور نافرمان بندہ ہوتا ہے اور خدا اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اب خود ہی انصاف سے کام لے کر سوچئے کہ جو انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو مگر ویسا ہی جاہل ہو جیسا کہ ایک کافر ہوتا ہے اور ویسا ہی نافرمان ہو جیسا ایک کافر ہوتا ہے، تو صرف نام اور لباس و کھانے پینے کے فرق کی وجہ سے وہ کافر کے مقابلے میں کس طرح افضل شریشٹھ ہو سکتا ہے اور کس بنا پر دنیا اور آخرت میں خدا کی رحمت کا حقدار ہو سکتا ہے۔ اسلام کسی نسل یا خاندان یا برادری کا نام نہیں ہے کہ باپ سے بیٹے کو اور بیٹے سے پوتے کو آپ ہی آپ مل جائے۔ یہاں یہ بات نہیں ہے کہ برہمن کا لڑکا چاہے کیسا ہی جاہل ہو اور کیسا ہی برے کام کرے مگر وہ اونچا ہی ہوگا کیونکہ برہمن کے گھر پیدا ہوا ہے اور اونچی ذات کا ہے، اور چمار کا لڑکا چاہے علم اور عمل میں ہر طرح سے اس سے بڑھ کر ہو مگر وہ نیچا ہی رہے گا کیونکہ چمار کے گھر پیدا ہوا ہے اور شودر ہے۔ یہاں تو خدا نے اپنی کتاب میں صاف کہہ دیا ہے، خدا کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر خدا کو زیادہ پہچانتا اور اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ قرآن سورہ 49 حجرات آیت 13۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بت پرست کے گھر پیدا ہوئے مگر انہوں نے خدا کو پہچانا اور اس کی فرما برداری کی، اس لیے خدا نے ان کو ساری دنیا کا امام بنا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا ایک پیغمبر کے گھر پیدا ہوا مگر اس نے خدا کو نہ پہچانا اور اس کی نافرمانی کی، اس لیے خدا نے اس کے خاندان کی کچھ پرواہ نہ کی اور اسے ایسا عذاب دیا جس سے دنیا سبق لیتی ہے۔ بس خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ خدا کی نظر میں انسان اور انسان میں جو کچھ بھی فرق ہے وہ علم اور عمل کی وجہ سے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کی رحمت صرف انہی کے لیے ہے جو اس کو پہچانتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے سیدھے راستے کو جانتے ہیں اور اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ جن لوگوں میں یہ خوبی نہیں ہے ان کے نام چاہے عبداللہ اور عبد الرحمن ہو یا دین دیال یا کرتار سنگھ، خدا کی نظر میں ان سب میں کوئی فرق نہیں اور ان کو اس کی رحمت سے کوئی حق نہیں پہنچتا۔ آج مسلمان بے عزت کیوں؟ بھائیو، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور آپ کا ایمان ہے کہ مسلمان پر خدا کی رحمت ہوتی ہے، مگر ذرا آنکھیں کھول کر دیکھیے، کیا خدا کی رحمت آپ پر نازل ہو رہی ہے؟ آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ تو آپ بعد میں دیکھیں گے، مگر اس دنیا میں جو آپ کا حال ہے اس پر نظر ڈالیے۔ آپ اب بھی کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اتنی بڑی تعداد اگر اسلام کی روح اور ایمان کی قوت رکھتی ہوتی تو آپ یوں بے بس اور بے وزن نہ ہوتے، بلکہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں حکومت سونپی ہوتی۔ آپ کا سر جو خدا کے سوا کسی کے آگے نہ جھکتا تھا اب انسانوں کے آگے جھک رہا ہے۔ آپ کی عزت جس پر ہاتھ ڈالنے کی کوئی ہمت نہ کر سکتا تھا آج وہ مٹی میں مل رہی ہے۔ آپ کا ہاتھ جو ہمیشہ اونچا ہی رہتا تھا اب وہ نیچا ہوتا ہے اور کافر کے آگے پھیلتا ہے۔ جہالت، غریبی اور قرض داری نے ہر جگہ آپ کو ذلیل و رسوا کر رکھا ہے۔ کیا یہ خدا کی رحمت ہے؟ اگر یہ رحمت نہیں ہے بلکہ کھلا ہوا غضب، پرکوپ ہے، تو کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمان اور اس پر خدا کا غضب نازل ہو، مسلمان اور ذلیل ہو، مسلمان اور غلام ہو۔ یہ تو ایسی ناممکن بات ہے جیسے کوئی چیز سفید بھی ہو اور کالی بھی۔ جب مسلمان خدا کا محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے تو خدا کا محبوب اور پسندیدہ دنیا میں ذلیل اور بے عزت کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی پناہ، کیا آپ کا خدا ظالم ہے کہ آپ تو اس کا حق پہچانے اور اس کی فرما برداری کرے اور وہ نافرمانوں کو آپ پر حاکم بنا دے اور آپ کو فرما برداری کے بدلے میں سزا دے؟ اگر آپ کا ایمان ہے کہ خدا ظالم نہیں ہے اور اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ خدا کی فرما برداری کا بدلہ ذلت سے نہیں مل سکتا تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ جو آپ کرتے ہیں اسی میں کوئی غلطی، کمی ہے۔ آپ کا نام سرکاری کاغذوں میں تو ضرور مسلمان لکھا جاتا ہے مگر خدا کے ہاں کسی سرکاری دفتر کی صنعت پر فیصلہ نہیں ہوتا۔ خدا اپنا دفتر الگ رکھتا ہے، وہاں تلاش کیجئے کہ آپ کا نام فرما برداروں میں لکھا ہوا ہے یا نافرمانوں میں۔ خدا نے آپ کے پاس کتاب قرآن بھیجی تاکہ آپ اس کتاب کو پڑھ کر اپنے مالک کو پہچانیں اور اس کی فرما برداری کا طریقہ معلوم کریں۔
کیا آپ نے کبھی یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ خدا نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پاس بھیجا تاکہ وہ آپ کو مسلمان بننے کا طریقہ سکھائے۔ کیا آپ نے کبھی یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے؟ خدا نے آپ کو دنیا اور آخرت میں عزت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا، کیا آپ اس طریقے پر چلتے ہیں؟ خدا نے کھول کھول کر بتایا کہ کون سے کام ہیں جن سے انسان دنیا اور آخرت میں بے عزت ہوتا ہے۔ کیا آپ ایسے کاموں سے بچتے ہیں؟ بتائیے آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ اگر آپ مانتے ہیں کہ نہ تو آپ نے خدا کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے علم حاصل کیا اور نہ اس کے بتائے ہوئے طریقے کی پیروی کی، تو آپ مسلمان ہوئے کب کہ آپ کو اس کا بدلہ ملے؟ جیسے آپ مسلمان ہیں ویسا ہی بدلہ آپ کو مل رہا ہے، اور ویسا ہی بدلہ آخرت میں بھی دیکھ لیں گے۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ مسلمان اور کافر میں علم اور عمل کے سوا کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کا علم اور عمل ویسا ہی ہے جیسا کسی کافر کا ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو وہ بالکل جھوٹ کہتا ہے۔ کافر قرآن کو نہیں پڑھتا اور وہ نہیں جانتا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ یہی حال اگر مسلمان کا بھی ہو تو وہ مسلمان کیوں کہلائے؟ کافر نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تک پہنچنے کا سیدھا راستہ کیا بتایا ہے۔ اگر مسلمان بھی اسی طرح ناواقف ہو تو وہ مسلمان کیسے ہوا؟ کافر خدا کی مرضی پر چلنے کے بجائے اپنی مرضی پر چلتا ہے۔ مسلمان بھی اگر اسی کی طرح اپنی مرضی پر چلنے والا اور آزاد ہو، اسی کی طرح اپنے ذاتی نجی خیالات اور اپنی رائے پر چلنے والا ہو، اسی کی طرح خدا سے بے پرواہ اور اپنی خواہش کا بندہ ہو، تو اسے اپنے آپ کو مسلمان، خدا کا فرما بردار کہنے کا کیا حق ہے؟ کافر حلال و حرام میں فرق نہیں کرتا اور جس کام میں اپنے نزدیک فائدہ یا لذت دیکھتا ہے اس کو اپنا لیتا ہے، چاہے خدا کے نزدیک وہ حلال ہو یا حرام۔ یہی رویہ اگر مسلمان کا ہو تو اس میں اور کافر میں کیا فرق ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ جب مسلمان بھی اسلام کے علم سے اتنا ہی کورا ہو جتنا کافر ہوتا ہے، اور جب مسلمان بھی وہی سب کچھ کرے جو کافر کرتا ہے، تو اس کو کافر کے مقابلے میں کیوں بڑائی حاصل ہو اور اس کا حشر بھی کافر جیسا کیوں نہ ہو؟ یہ ایسی بات ہے جس پر ٹھنڈے دل سے ہم سب کو غور کرنا چاہیے، سوچنے کی بات۔ میرے پیارے بھائیوں، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ میں مسلمانوں کو کافر بنانے چلا ہوں، اللہ اس سے پناہ میں رکھے۔ نہیں، میرا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے۔ میں خود بھی سوچتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنی اپنی جگہ سوچے کہ ہم آخر خدا کی رحمت سے کیوں محروم ہو گئے ہیں، ہم پر ہر طرف سے کیوں مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، جن کو ہم کافر یعنی خدا کے نافرمان بندے کہتے ہیں، وہ ہم پر ہر جگہ غالب کیوں ہیں، اور ہم جو فرما بردار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہر جگہ دبے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ پر میں نے جتنا زیادہ غور کیا اتنا ہی مجھے یقین ہوتا چلا گیا کہ ہم میں اور کافروں میں بس نام کا ہی فرق رہ گیا ہے، ورنہ ہم بھی خدا سے غفلت، اس سے بے خوفی اور اس کی نافرمانی میں ان سے کچھ کم نہیں ہے۔ تھوڑا سا فرق ہم میں اور ان میں ضرور ہے، مگر اس کی وجہ سے ہم کسی اچھے بدلے کے حقدار نہیں ہیں بلکہ سزا کے حقدار ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن خدا کی کتاب ہے اور پھر اس کے ساتھ وہ برتاؤ کرتے ہیں جو کافر کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور پھر ان کی پیروی سے اس طرح بھاگتے ہیں جس طرح کافر بھاگتا ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ جھوٹے پر خدا نے لعنت کی ہے، رشوت کھانے اور کھلانے والے کو جہنم کا یقین دلایا ہے، سود کھانے اور کھلانے والے کو بہت بڑا مجرم ٹھہرایا ہے، غیبت، پیٹھ پیچھے برائی کو اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر بتایا ہے، بے حیائی اور بدکاری پر کڑی سزا کی دھمکی دی ہے، مگر یہ جاننے کے بعد بھی ہم کافروں کی طرح یہ سب کام آزادی کے ساتھ کرتے ہیں، مانو ہمیں خدا کا کوئی خوف ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو کافروں کے مقابلے میں تھوڑے بہت مسلمان بنے ہوئے نظر آتے ہیں، اس پر ہمیں انعام نہیں ملتا بلکہ سزا دی جاتی ہے۔ کافروں کا ہم پر حکومت کرنا، ہر جگہ ہمارا نقصان اٹھانا، اسی جرم کی سزا ہے کہ ہمیں اسلام کی نعمت دی گئی تھی اور پھر ہم نے اس کی قدر نہ کی۔ پیارے بھائیوں، آج کے خطبے میں نے جو کچھ کہا ہے یہ اس لیے نہیں کہ آپ کو ملامت کروں، میں ملامت کرنے نہیں اٹھا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ کھو گیا ہے اس کو پھر سے حاصل کرنے کی کچھ فکر کی جائے۔ کھوئے ہوئے کو پانے کی فکر اسی وقت ہوتی ہے جب انسان کو معلوم ہو کہ اس کے پاس سے کیا چیز کھو گئی ہے اور وہ کیسی قیمتی چیز ہے۔ اسی لیے میں آپ کو چونکانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر آپ کو ہوش آ جائے اور آپ سمجھ لیں کہ حقیقت میں بہت قیمتی چیز آپ کے پاس تھی، تو آپ پھر سے اس کو حاصل کرنے کی فکر کریں گے۔ علم حاصل کرنے کی فکر۔ میں نے پچھلے خطبے میں آپ سے کہا تھا کہ مسلمان کو مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسلام کا علم ہے۔ ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں اور کفر
و اسلام میں اصلی فرق کن باتوں کی وجہ سے ہے۔ اس علم کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، مگر افسوس ہے کہ آپ اسی علم کو حاصل کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک آپ کو احساس نہیں ہوا کہ آپ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں۔ میرے بھائیوں، ماں اپنے بچوں کو دودھ بھی اس وقت تک نہیں دیتی جب تک وہ رو کر مانگتا نہیں۔ پیاسے کو جب پیاس لگتی ہے تو وہ خود پانی ڈھونڈتا ہے اور خدا اس کے لیے پانی پیدا بھی کر دیتا ہے۔ جب آپ کو خود ہی پیاس نہ ہو اور پانی سے بھرا ہوا کنواں بھی آپ کے پاس آ جائے تو بیکار ہے۔ پہلے آپ کو خود سمجھنا چاہیے کہ دین سے ناواقف انجان رہنے میں آپ کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ خدا کی کتاب آپ کے پاس موجود ہے، مگر آپ نہیں جانتے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اس سے زیادہ نقصان کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ نماز آپ پڑھتے ہیں، مگر آپ کو نہیں معلوم کہ اس نماز میں آپ اپنے خدا سے کیا عرض کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ کلمہ جس کے ذریعے سے آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اس کے معنی تک آپ کو معلوم نہیں، اور آپ نہیں جانتے کہ اس کلمے کو پڑھنے کے ساتھ ہی آپ پر کیا ذمہ داریاں آ پڑتی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے کیا اس سے بھی بڑھ کر کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ کھیتی کے جل جانے کا نقصان آپ کو معلوم ہے، روزگار نہ ملنے کا نقصان آپ کو معلوم ہے، اپنے مال کے برباد ہونے کا نقصان آپ کو معلوم ہے، مگر اسلام سے ناواقف ہونے کا نقصان آپ کو معلوم نہیں۔ جب آپ کو اس نقصان کا احساس ہوگا تو آپ خود آ کر کہیں گے کہ ہمیں اس نقصان سے بچاؤ، اور جب آپ خود کہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس نقصان سے بچانے کا بھی انتظام ہو جائے گا۔